کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عام سا دن بھی کتنا خاص ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے کیسے شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ صبح آنکھ کھولتے ہی موبائل فون سکرول کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا، نیوز، ویڈیوز، ادروائز جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، ہماری عادت بن چکی ہے۔ بلیو یو می کہ ہماری عادت بن چکی ہے، جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو صبح صبح ہی ہم فون اٹھا لیتے ہیں، اور پھر پورا دن ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا دن اتنا پریشان کن اور بھاری بھاری کیوں تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے کہ ہم نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ اچھا جناب، آتے ہیں دوسری طرف والے لوگوں کی طرف۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صبح کا آغاز شکر گزاری سکون سے کرتے ہیں۔ وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، گہری سانسیں لیتے ہیں اور اپنے جسم کو پانی اور ورزش سے تازگی بخشتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ان کے دن کو اتنا مثبت اور پرسکون بنا دیتے ہیں کہ شام تک بھی وہ توانائی اور مسکراہٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو آتا ہے صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ایک ماں نے صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ صبح کی آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ الحمدللہ کہنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ایک ماں جو رات بھر بچوں کی تھکن سے گزری ہو، جن کے بچے چھوٹے ہیں، جب صبح آنکھ کھولتی ہے تو کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج بھی مجھے موقع ملا۔ تو دن کے پہلے لمحے میں ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یقین مانے، ایسے دل ہلکا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارا بوجھ دل کا اتر گیا ہو۔ بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی دعا پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا نیم لے کر اس کا شکر ادا کرنا، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر صبح ایک نیا موقع ہے۔ تھرڈ، جیسے ہی کھڑکی کھولیں اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ لمحہ دل کو زندگی سے بھر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک طالب علم جو کل رات امتحان کی فکر میں جاگا تھا، اگر صبح دعا اور ذکر سے دن شروع کرے تو وہ زیادہ پر اعتماد محسوس کرے گا اور اس کا یقیناً ایگزام اچھا ہوگا۔ اس کے بعد دن کے پہلے لمحے میں موبائل فون نہ دیکھیں۔ کتنی بار ہوا ہے کہ صبح اٹھ کر موبائل پر کوئی منفی خبر دیکھ لی اور سارا دن بوجھل لگنے لگا۔ اس عادت کو بدلیں اور اپنے موبائل فون کو اپنی لائف سے تھوڑا سا دور کر دیں۔ اچھا، پتہ ہے کیا، ہم نے موبائل فون کو اپنی لائف کا ایسے حصہ بنا لیا ہے۔ ہاں، ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے موبائل فون، ہر چیز ہمارے موبائل فون میں ہوتی ہے، ہر چیز، زندگی کی ہر چیز، لیکن اس کو اتنا بھی سر پہ سوار مت کریں کہ صبح مارننگ میں اٹھنے کے، آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کچھ لوگ موبائل یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو ایک بری خبر ہماری نظر سے گزرتی ہے، جو ہمارے دل کو چھو جاتی ہے، اور پھر پورا دن ایسے بوجھل اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل موبائل فون کو اپنی لائف سے نکال دیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اور پھر اپنے موبائل فون کو چھیڑیں۔ پانی اور جسمانی صحت۔ صبح اٹھتے ہی ایک گلاس نیم گرم پانی پئیں۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور آپ کا پورا دن ہلکا پھلکا گزرتا ہے۔ ہو سکے تو آپ اگر جو واٹر یوز کر رہے ہیں اس میں ایک لیمن جوس کا تھوڑا سا نچوڑ لیں، یا تھوڑی سی اجوائن رات کو بھگو کے رکھ دیں، مارننگ میں نیار منہ وہ پی لیں۔ تو اس طرح سے یہ جو واٹر ہوتا ہے نا، صبح کا مارننگ کا پینا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ کا ویٹ بھی کنٹرول رہتا ہے اور آپ کا نظام ہضم، یعنی کہ آپ کا جو نظام ہوتا ہے نا معدے کا، وہ بالکل درست رہتا ہے۔ اس کے بعد تو اس سے جو ہے نا، ہمارے معدے کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جن کو معدے کے مسئلے ہیں وہ صرف اس عادت کو اپنا لیں، یعنی کہ صبح نہار میں اٹھ کے ہلکا سا نیم گرم پانی پینا سٹارٹ کر دیں، معدے کے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پانی پینے کے بعد ایک اسٹریچنگ کریں۔ جیسے ایک ملازم جو آفس میں دن بھر بیٹھا رہتا ہے، وہ صبح کے یہ چند منٹ جسم کو حرکت دے کر بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تازہ ہوا میں گہرے سانس لیں۔ گاؤں کے لوگ صبح صحن میں بیٹھ کر یہ قدرتی عمل کرتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ توانا لگتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد کچھ لمحے دھوپ میں گزاریں، یہ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے، اور خاص طور پر گھریلو خواتین کو یہ عادت اپنانی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتی ہیں۔ اس کے بعد صبح کے ٹائم میڈیٹیشن کو بھی اپنی لائف کا حصہ بنا لیں۔ میڈیٹیشن کے لیے پرسکون جگہ منتخب کریں، کمر سیدھی رکھیں اور آنکھیں بند کریں۔ گہری سانسیں لیں،
اس کے لیے ایک اگزامپل ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو صبح کلاس میں اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے جا رہا ہے وہ 5 منٹ کا میڈیٹیشن کر لینا تو اس کا ڈر جو ہے اور گھبراہٹ اور اس کا جو کانفیڈنس لو ہوا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بہت ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ہر سانس کو محسوس کریں جیسے زندگی اندر داخل ہو رہی ہے اور ٹینشن باہر جا رہی ہے۔ خیالات آئیں تو انہیں جانے دیں، زبردستی نہ روکیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون جو گھریلو جھمیلوں میں تھکی ہوئی ہو اگر صبح میڈیٹیشن کرے تو اس کے لیے دن کے مسائل زیادہ آسان لگیں گے۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ میڈیٹیشن ضرور کریں۔ یہ دن بھر کے رویے کو نرم اور مثبت بناتا ہے۔ دل میں شکر گزاری کے جملے دہرائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو۔ اچھا، میڈیٹیشن کے فائدے کیا ہیں؟ میڈیٹیشن کے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن یہاں پہ میں کچھ گنواتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن یا انزائٹی میں مبتلا ہیں وہ اس سے سکون محسوس کرتے ہیں۔ نیند بہتر ہوتی ہے۔ ایک ڈرائیور جسے رات دیر تک کام کرنا پڑتا ہے وہ صبح مراقبہ کرے یعنی کہ میڈیٹیشن کر کے شام تک بھی تھکن کم محسوس کرے گا۔ مثبت سوچ بڑھتی ہے۔ ایک بزنس مین جو ہمیشہ فکر میں رہتا ہے کہ میڈیٹیشن سے زیادہ صاف دماغ کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ قوت مدافعت بڑھتی ہے، بیماریاں کم لگتی ہیں، دل اور دماغ مضبوط ہوتے ہیں، آپ دن کے چیلنجز آسانی سے سنبھال لیتے ہیں، تعلقات بہتر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا رویہ نرم اور متوازن ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحت مند صبح کی عادات کون سی ہیں؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ صبح ہلکی ورزش یا واک کریں۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھے شخص کے لیے 10 منٹ کی واک بھی خون کی روانی کو بہتر بنا دیتی ہے۔ ناشتہ لازمی کریں، یہ دن بھر کی توانائی کا ذریعہ ہے۔ ناشتہ سادہ اور صحت مند رکھیں جیسے دلیا، انڈا یا کوئی بھی موسمی پھل۔ دن کے مقاصد لکھیں۔ ایک طالب علم اگر صبح اپنے دن کے 3 بڑے کام لکھ لے تو وہ زیادہ منظم رہے گا۔ اپنے دن کا آغاز مسکراہٹ سے کریں۔ یہ صرف دوسروں کو خوش نہیں کرتی بلکہ آپ کی اپنے دماغ کو بھی خوش اور سگنل دیتی ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے۔ جو لوگ صبح دعا، میڈیٹیشن، شکر گزاری اور صحت مند عادات اپناتے ہیں ان کی شام بھی پرسکون اور خوشیوں بھری ہوتی ہے۔ اس بات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ صبح کا آغاز صرف ایک وقت نہیں بلکہ ایک طاقتور موقع ہے۔ یہ موقع یا تو آپ ضائع کر سکتے ہیں یا اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تیار کرنے سے پہلے میڈیٹیشن اور دعا کرے، ایک اسٹوڈنٹ امتحان کی تیاری سے پہلے چند منٹ شکر گزاری کرے، یا ایک ملازم دفتر جانے سے پہلے گہری سانسیں لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ان کے دن کو آسان اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون، کامیاب اور خوشیوں سے بھری ہو تو آج سے ہی، ابھی سے ہی فیصلہ کریں کہ آپ صبح کا آغاز دعا، میڈیٹیشن، صحت مند عادات سے کریں گے۔ اور یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو عادات ہم اپناتے ہیں ہمارے بچے بھی وہی اپناتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو یقین مانیں کہ بچے بھی ایسے اسکول جانے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے صحیح سے اور روتے دھوتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور یہ عادات جو میں نے پہلے آپ کو گنوائی ہیں یہ ساری اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں تو ہمارا دن بہت اچھا اور پروڈکٹیو گزرتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ سگنل جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز ہوگی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ کل والے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔